شاہ جیلان کانفرنس، حامی صاحب قدم بڑھاؤ۔ الحمدللہ آج ہم اور آپ شاہ جیلان کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آج الحمدللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ غلام رسول حامی صاحب مدظ اللہ العالی کا مقصد کانفرنس کا یہی تھا کہ الحمدللہ ہم جس غوث پاک کے ماننے والے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، سنی ہیں، الحمدللہ اہل سنت اور قادری اور حنفی کہلاتے ہیں، ہماری نسبت غوث پاک سے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی وہ کام کیا ہے جس کا حکم رسول پاک نے دیا، اور اس سے بچے ہیں جس سے نبی پاک نے منع کیا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی وعدہ کریں کہ وہ کریں گے جس کا حکم نبی پاک نے دیا تھا، کرو گے نا انشاءاللہ، اور اس سے بچیں گے جس سے حضور نے منع کیا تھا۔ تو لہٰذا جوان، نوجوان، آج الحمدللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اہل کشمیر کے لیے، میں گجرات سے تشریف لایا اور حضور سید جامی اشرف قبلہ مدظ اللہ العالی، یہ الحمدللہ حضور غازی ملت ہاشمی میاں کا تو نام سنا ہے نا سب نے؟ ہاں الحمدللہ انہی کے بھانجے ہیں، اب زیارت کرو، انہی کے بھانجے ہیں، یہ انہی کی نسل ہے۔ سلطان سید اشرف 700 سال ہو گئے اب تک چہرے کی چمک گئی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے جب اولادوں کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ جب اولادوں کی چمک کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تو الحمدللہ یہ کانفرنس کا مقصد جو ہے نا، حضرت نے جو جن مقاصد کے خاطر یہ کانفرنس رکھی ہے، میں نے بورڈ پڑھے، شراب ہٹاؤ ملت بچاؤ۔ لہذا نوجوانوں، ہمارا مقصد سنی، حنفی، قادری، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم سکون کا پیغام دیتے ہیں، اور الحمدللہ اہل کشمیر کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ غلام رسول حامی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کی سوچ، ان کی فکر یہی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں سکون قائم ہو، اور خاص کر نوجوان جو شرابوں میں ملوث ہے، وہ نوجوان جو گویا کے ڈرگز، گانجا، چرس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، آپ کی کاوش ہے، آپ کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ان کی جوانی کا مقصد یاد دلا جائے اور بتایا جائے کہ اے جوانوں سنو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم اپنی جوانی شرابیوں کے پیچھے برباد کرو، تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو کہ تم اپنی جوانی، اپنی صحت کو گویا کے چرس، گانجا اور گویا کے اس میں ملوث ہو کر آپ اپنی صحت کو بگاڑ دو۔ نہیں نہیں، اپنی جوانی کا مقصد جانو، قرآن اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو اور سنو قرآن تم سے کیا کہہ رہا ہے، جوانی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ابھی بھی تمہیں جوانی کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علامہ غلام رسول حامی صاحب نے جوانوں کو جھنجھوڑ کر عبرت کے لیے سب کو جھنجھوڑا اور کہا جوانوں اٹھو، آؤ ملت اسلامیہ کی طرف، آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام تو کہتا ہے شراب سے بچو، اسلام تو کہتا ہے چرس سے بچو، اسلام تو کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام بدل کر شراب پیئیں گے۔ آج وہی زمانہ آ چکا ہے، شراب کا نام بدل کر گانجوں کی شکل میں، چرس کی شکل میں، الگرس سگریٹوں کے نام پر ہم اس میں ڈال کر ایک نئے طریقے سے نشہ کر رہے ہیں۔ سنگنے والا نشہ، انجیکشن والا نشہ، یہ سارے نشے اسلام میں حرام ہے، اس سے جوانی برباد ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ میں جتنا احسان مانوں، شکر ادا کروں، اتنا کم ہے کہ علامہ غلام رسول حامی صاحب نے ملت جوانوں کو بچانے کے لیے اور جوانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی صحت کی اصلاح کے لیے، اہل کشمیر کی اصلاح کے لیے کہ لوگوں شراب سے بچو۔ غوث پاک نے شراب سے منع کیا ہے، غوث پاک نے جس کی کانفرنس ہے شاہ جیلا، یہ جیلا کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے ان تمام منشیات سے
کے جو غیر منشیات ہے، جو نشاور چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ تو جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، آج اس کانفرنس سے عہد لے کے جاؤ، غوث پاک کی اولاد کا چہرہ دیکھو، سید جامی اشرف کے چہرے کی زیارت کرو اور وعدہ کرو، اگر آپ ان تمام چیزوں میں ملوث تھے تو آج وعدہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد شراب، آج کے بعد گانجا، آج کے بعد گویا کہ نشاور چیزیں جس سے جوانی برباد ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں گے، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جس سے رب بھی ناراض، جس سے رب کا رسول بھی ناراض، صحابہ بھی ناراض، اہل بیت بھی ناراض، اولیاء کاملین بھی ناراض، غوث پاک بھی ناراض۔ جب ایسی چیزوں سے یہ جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت اور جماعت تابعین اور تبع تابعین، جماعت انبیاء ناراض ہوتی ہو تو اس سے بہتر ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی طرف آ جایا جائے جس میں رب بھی راضی ہو، رب کا رسول بھی راضی ہو، غوث پاک بھی راضی ہو۔ تو آج کی اس کانفرنس میں نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ، اور اس مہم کو آگے تک بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ علامہ غلام رسول حامی صاحب کو تو آپ کا اتنا درد ہے نا، پیر صاحب کو آپ کا اتنا درد ہے کہ اس درد کے خاطر، آپ کے عشق کے خاطر گجرات تک آئے موئے مبارک کے لیے، اور اس موئے مبارک کی زیارت آج آپ لوگ کر بھی رہے ہو۔ تو آپ بتائیں انشاءاللہ، جب عشق بڑھانے کے لیے، محبتیں بڑھانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ آپ استقامت کے ساتھ غوث پاک کے طریقے پر قائم رہو، یہ سب انتھک کوششوں کے ساتھ پیر صاحب کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ 2 قدم ہم بھی بڑھائیں۔ تو بڑھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو آپ کا ایک نعرہ میں نے سنا، حامی صاحب آپ آگے بڑھیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔